گزشتہ نشست میں ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا اچھی صحبت کے ثمرات، اس حوالے سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو اچھی صحبت ہے، صلحاء کی جو معیت ہے، یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کی عظمت کو ہم کسی طور پر کسی پیمانے پہ جانچ نہیں سکتے۔ اگر سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ نعمت جنت سے بھی بڑی نعمت ہے تو غلط نہ ہوگا، اتنی عظیم نعمت ہے۔ بھائی جو ساتھی نکاح کے حوالے سے تشریف لائے ہیں وہ تسلی رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد نکاح کی ترتیب ہوگی، تو متوجہ ہو کر کے بیٹھیں، اپنی باتیں نہ کریں۔ اسی بہانے مجلس ذکر میں شمولیت ہوگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، نکاح تو ہو ہی جائے گا، جو اضافی نعمتیں مل رہی ہیں یہ انمول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ایک صحابی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالی، اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگم بھاگ آتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت آپ کو بھی اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے حضور جانا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے، تو مرنے کے بعد یہ تو تسلی ہے کہ آپ بھی جنت میں ہوں گے اور میں بھی جنت میں ہوں گا۔ یہ صحابی کا ایمان ہے اور مومن کو ایسا ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ بھی جنت میں ہوں گے اور میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو سب سے اونچے مرتبے پر ہوں گے اور ظاہر ہے کہ میں اس مرتبے پر نہیں ہوں گا، تو یہاں میرا جب جی چاہتا ہے، بے قرار ہوتا ہے میرا دل، تو میں بھاگم بھاگ آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ جنت میں جب میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ صحابی کا ذوق دیکھیں، صحابی کی سوچ دیکھیں، جنت یقینی، 100% یقینی، صحابی کو یقین ہے، جنت کو بنیاد بنا کر صحابی بات کر رہے ہیں جی۔ تو اب دیکھیں کہ اب جنت تو ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہر طرح کی نعمت میسر ہو۔ وَلَكُمْ، ایک جگہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، ہم دیتے دیتے نہیں تھکیں۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ مانگنے کے لیے تو پھر زبان ہلانی پڑتی ہے، تمہیں یہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہیں اپنے ہونٹ یا زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا جی چاہے گا تم سوچو گے، ہم تمہارے سامنے پیش کر دیں گے جو تم چاہو گے۔ جب باقی مومنین کے لیے اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، تو صحابی کو جو جنت ملے گی، میرے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں، لیکن مجھے تسلی ہے اگر ہم یہ مفہوم بیان کریں کہ غیر صحابی، سب سے بڑے تو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے، غیر صحابہ چاہے کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائیں، روحانی اعتبار سے بڑی بڑی جنتوں کے حامل و مالک کیوں نہ ہو جائیں، ان تمام کی جنتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو صحابی کی جنت کے کونے میں ساری سما جائے، اتنی بڑی جنت صحابی کو، اتنا کچھ صحابی کو مل رہا ہے، اور یقین ہے صحابی کیوں پریشان؟ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت سب کچھ میرے پاس ہے، اگر آپ کا دیدار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی صحبت مجھے چاہیے، آپ کی معیت مجھے چاہیے۔ یہ صلحاء کی جو معیت ہے، صلحاء کی جو صحبت ہے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔
نشست کے اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا پاکیزہ واقعہ جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا، جو اسی موضوع سے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت اقدس امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 8 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ میں اپنے سیکھنے کے لیے اور آپ حضرات کے استفادے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سالوں میں حضرت سے 8 باتیں بھی نہیں کی۔ میں خدمت میں ہوتا تھا اور خاموش ہوتا تھا، حکم اور اشارے کا منتظر ہوتا تھا، جیسے فرمائیں گے ویسے کروں۔ 8 سالوں میں میں نے 8 باتیں بھی نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک بڑا بحری جہاز ہے، اس بحری جہاز میں بہت سی منزلیں ہیں، اس میں جو سب سے اونچی منزل ہے اس میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ نیچے کے جو منازل ہیں ان میں مختلف طبقات کے صلحاء ہیں۔ سب سے نیچے والی منزل میں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر صلحاء ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے حضرت کو سنایا تو حضرت گویا ایک دم جیسے ایک آدمی تڑپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں؟ فرمایا بڑی خوبصورت بات ہے شاید، فرمایا بالکل سچا اور سچا خواب ہے۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے پریشانی یہ ہے کہ ہماری منزل دوسری ہے، سرکار کی منزل دوسری ہے۔ فرمایا ارے سادہ، یہ تو فرق مراتب کی علامت ہے کہ سرکار کو تو سب سے اونچے مرتبے پر ہونا چاہیے اور سرکار سب سے اونچے مرتبے پر ہیں، ہم سب سے نیچے والے مرتبے پر ہیں۔ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اسی سفینے میں جس سفینے میں سرکار تشریف فرما۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس خواب کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی جائے۔ تو جنت میں صحابی کہتے ہیں کہ میں جنت میں تو جاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن مرتبے کا فرق ہوگا تو بنے گا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ صحابہ کی بھی عجیب شان ہے، عجیب لوگ ہیں، کتنا احسان فرمایا ان صحابہ نے، اور کتنے برکت والے ہیں کہ اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ جب یہ بات کہی تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ فلاں جگہ ہوں گے، خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد وحی لے کر آئے، اور اس وحی کے الفاظ یہ تھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پوچھا صحابی نے، اللہ پاک نے صحابی کی برکت سے قیامت تک آنے والوں پر احسان فرمایا، ایک نعمت عطا فرما دی۔ فرمایا آپ پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کی برکت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک نعمت دے رہے ہیں کہ آپ سمیت قیامت تک جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا باوجود فرق مراتب کی قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ صلحاء کی جو معیت ہے، صلحاء کی جو صحبت ہے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور اس معیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بلایا، فرمایا یا بنی، تو میں متوجہ ہوا، اے پیارے بیٹے۔ لفظ بنی کا ترجمہ اردو میں ہے نہیں، ہم اپنے پیاروں کے لیے پیارے میرے بیٹے، شہزادے، مٹھو، گڈو، جو بھی کہہ دیں، جتنی بھی محبت کے جذبات جو ہو سکتے ہیں یا جو بھی اس کے پیرائے ہو سکتے ہیں، سبھی کو جمع کر لیں، تب بھی لفظ بنی میں جو پاکیزگی ہے اور جو محبت کا اظہار ہے اس کو کوئی بھی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے،
अगर तुम ये काम कर सको कि सुबह से शाम तक अपने दिल को हर तरह के खोट से पाक कर लो, अगर तुम ये कर सको तो जरूर करो। अपने दिल को हर तरह के खोट से पाक कर लो, अगर तुम ये काम कर सको तो जरूर करो। ऐ मेरे बेटे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी, यानी मैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इस तरह गुजारता हूं कि मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं होता। अगर तुम ऐसा कर सको तो जरूर करो, इसलिए कि ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब यहाँ पे बहुत से मज़ामीन इस पाकीज़ा इरशाद में मौजूद हैं। एक तो यह है कि फरमाया कि अगर तुम अपने दिल को साफ कर सको हर तरह के खोट से तो इस काम को जरूर करो। अगर आप गौर करें तो अहलुल्लाह की सोहबत में, मशाइख की सोहबत में, खानकाहों में जो सिखाया जाता है वो यही जौहर बताया और सिखाया जाता है कि अपने दिल को हर तरह के मैल से पाक कर लो। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आदमी बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लेता है, खिलाफतें भी मिल जाती हैं, जुब्बा और दस्तार भी उससे मैसर होता है, जिक्र अस्कार का सिलसिला भी होता है, ताकि दिल भी उसका वाज़े तौर पे धड़क रहा होता है, जिसके लोग समझते हैं कि इसका कल्ब जारी है। ऐसा नहीं होता। दिल के धड़कने को कल्ब का जारी होना नहीं कहते। कल्ब का जारी होना इसको कहा जाता है कि अल्लाह का ध्यान हो। अल्लाह के ध्यान का मतलब यह है कि फिर मुनकरात और मासियत की तरफ एक लम्हे के लिए भी उसका रुझान ना हो। ये नहीं कि आदमी बेहुदा गोई भी कर रहा है, फजूल हरकतें भी कर रहा है और उसका दिल धक धक कर रहा है, या उसके दिल की हरकत महसूस हो रही है तो कल्ब जारी। नहीं नहीं, बहुत से लोग, इसमें बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया एक बुजुर्ग ने। खैर, एक साहब ने हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खत लिखा। असल में उनका मसला गालिबन ये था कि वो इस्लाह के लिए आए ही नहीं थे, वो पीर बनने के लिए आए थे। उनका ये था कि मुझे भी कोई मकाम मिल जाए। इससे पहले भी आपकी खिदमत में किसी नशिस्त में अर्ज किया गया कि आने वाले अपनी नीयत के बकदर अल्लाह से लेते हैं। अल्लाह का ये ज़ाब्ता है और अल्फाज काबिल गौर हैं। मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्सी। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब होता है, जितना वो मांग रहा होता है अल्लाह फरमाते हैं उससे ज्यादा हम उसको देते हैं। जो रूहानियत के लिए आता है, इस्लाह के लिए आता है, हमारी मारिफत के हुसूल के लिए आता है। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो शख्स दुनिया की खेती का तालिब होता है, चाहे मदरसा हो, खानका हो, मस्जिद हो, महराब हो, मिंबर हो, या कुछ भी हो, अगर दुनिया का तालिब है, अल्लाह फरमाते हैं नुअतीही मिन्हा, हम थोड़ा बहुत उसको दे देते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अगर नीयत दुनिया की है, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत बिल्कुल नहीं मिलेगी उसको। यही वजह है कि बड़े बड़े मशाइख और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, तो उनकी मजालिस और उनके जो मुरीदीन की तादाद बेशुमार है, लेकिन कितने निकले हैं उसमें उन मशाइख का कसूर नहीं है या उनकी अजमत में कमी नहीं है। मैं फिर वो शेर भूल जाता हूँ, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा पाकीज़ा शेर है कि बारिश की जो लताफत है, बारिश के पानी की जो जरखेजी की सलाहियत है, वो ढकी छुपी नहीं है। सबसे बेहतरीन पानी जो है वो बारिश का है। लेकिन कहीं फूल उगते हैं और कहीं गंदगी वाले पौधे उगते हैं, कांटों वाले पौधे उगते हैं। उसमें बारिश का यूं समझे कि बारिश की कोताही, उसके पानी की कोताही नहीं है, बल्कि उसमें जगह का फर्क है। अल्लाह वालों की महफिल में, खानकाहों में, मजालिस जिक्र में जैसी हम दिल की जमीन लेकर के आएंगे, वैसे वहां पे पौधे उगेंगे। अगर अच्छी नीयत लेकर आएंगे, अल्लाह की रजा को हासिल करने की नीयत से आएंगे, तो फिर इखलास के फूल वहां पे पैदा होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो नीयत लेकर आ रहे हैं वही मिलेगा, रूहानियत नहीं मिलेगी।
حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت کے خادم تھے، بہت بڑا حضرت کا حلقہ تھا. ایک خادم تھے حضرت خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام علی صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نام تھا. تو وہ بڑی سچی اور سچی نیت لے کر کے آئے. تو وہ جو بارش تھی روحانیت کی حضرت کی طرف سے، اس سے انہوں نے خوب استفادہ کیا اور دنوں میں استفادہ کیا اور کہیں سے کہیں پہنچ گئے. وہ حضرت نے پھر ان کی اس کیفیت اور روحانی پرواز کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ وہ پنجاب کے تھے تو حضرت ان کو پنجابی کہہ کے بلاتے تھے. فرماتے تھے حضرت کہ مکھن لے گیا پنجابی چھاچھ پیے سنسار، جو کچھ تھا وہ لے گیا ہے. تو یہ آنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے آتا. اللہ تعالیٰ نے کلیہ بیان کر دی. اگر روحانیت کے لیے آؤ گے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ دوں گا، نزد لہو فی حرسی. اور اگر دنیا کے لیے آؤ گے تو کچھ دنیا میں سے دے دیں گے لیکن آخرت کے حوالے سے کچھ نہیں ملے گا. تو انہوں نے خط لکھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، للہیت پیشنت. بڑی توجہ کے ساتھ اپنے موبائل فون بند کر دیں. وہ یہ تھا کہ بھئی مجھے بھی کوئی کمال مل جائے اور مجھے بھی کوئی پیری مرید والی کوئی چیز مل جائے. تو خط لکھا کہ حضرت میں جب ذکر اذکار کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے سینے میں بائیں طرف اتنے نیچے کوئی چیز حرکت کرتی ہے. اب اس کا خیال یہ تھا حضرت فرمائیں گے بھئی تم تو بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئے ہو اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. حضرت بڑی کمال کی اصلاح فرماتے تھے. تو اس آدمی نے لکھا کہ حضرت میں جب بیٹھتا ہوں ذکر کے لیے تو سینے میں بائیں طرف اتنے نیچے کوئی چیز پھڑکتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا پھیپھڑا فقط والسلام، چلو نکلو یہاں سے. ایک نے لکھا کہ حضرت اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابدال ہو گئے ہیں. فرمایا ہاں ہاں بالکل، پہلے گوشت تھے اور ابدال ہو گئے ہیں، چلیے نکلے یہاں سے شاباش. تو یہاں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں. تو تبھی جب وہ دانہ کہ جو اپنے آپ کو خاک میں ملا دیتا ہے، اس دانے سے 7 پودے پیدا ہوتے ہیں اور ہر پودے میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہاں تو یہ کلیہ چلتا ہے. تو یہ اہل اللہ کے ہاں جو محنت کروائی جاتی ہے وہ اسی چیز کی کروائی جاتی ہے کہ دل سے کھوٹ نکل جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہماری ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ بلا مبالغہ متقدمین کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں ان کا ہم پلہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے. بہت بڑی شخصیت. میں حاضر خدمت ہوا، سفر میں تھے تو دوران گفتگو فرمانے لگے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کے بارے میں 99% سے زائد لوگ منفی ذہن رکھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. تو درود شریف پڑھ لیجیے. تو ان کے بارے میں مجھے فرمانے لگے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو تحریک اور جماعت ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے فرمائی اور اس کے بعد خاموشی اختیار فرمائی. کیفیت یہ تھی کہ جیسے کسی وقت کے سب سے بڑے بزرگ اور شیخ الحدیث نے بات فرمائی ہو اور اس کی بات کو 100% اس حوالے سے یقین کر لیا گیا ہو کہ اگر سچائی کے کروڑ پیمانے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ بھی جھوٹ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ان کے بارے میں تو یہ شبہات ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ ریکارڈ ہیں، لوگ یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں فلاں جگہ انہوں نے یہ غلط بیانی سے کام لیا. اب حضرت نے نہیں فرمایا لیکن بزبان حال یہ فرمایا کہ وہ جو ان کے معاملات ہیں ان کے میرے سامنے جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کا پابند ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو سچ مانوں. یہ دل کا صاف ہونا یہ سب سے بڑھ کر انبیاء کو نصیب ہوتا ہے. پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام
کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں عدالت میں کسی آدمی کے خلاف گواہی دی کہ ہاں میں نے انہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو قاضی نے پوچھا جو ملزم سے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا, میں نے یہ کام نہیں کیا. تو جو نبی تھے انہوں نے فوراً فرمایا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا, یہ سچ کہتے ہیں. تو کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ کہ جی بالکل دیکھا تھا. پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فرمانے لگے کہ ارے مومن کبھی جھوٹ بولتا ہے, میری آنکھ نے. یہ من کی شفافیت ہونی چاہیے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری پریشانی بالخصوص تلخیاں, جھگڑے, وہ سب اسی بیماری کا نتیجہ ہے, کھوٹ ہے ہمارے دلوں میں. میں اپنے احباب کی خدمت میں اپنا یہ سبق بھی سناتا ہوں, بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بنے تو بڑا آسان سا نسخہ ہے. جب ہم سے کوئی شخص ملتا ہے تو بڑے ادب سے, بڑی محبت سے ہم ملتے ہیں اور بڑے خوش اخلاق ہونے کا تاثر دیتے ہیں. جیسے ہم اس سے اس وقت ادب سے مل رہے ہیں نا, اپنے من میں بھی وہی کیفیت پیدا کر لیں, آپ ولی بن جائیں گے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں شاید سمجھا نہیں سکا. کسی آدمی کے بارے میں ایک رائے آپ رکھتے ہیں, جب اس سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ملنے کا انداز وہ نہیں چور صاحب آؤ تسی بیٹھو, بڑی مہربانی, تسی بڑے مہربان ہو, اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے. گالیاں نہ بھی ہوں, وہ کیفیت نہیں ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں, جو الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں, گھر کی تنہائی میں بھی وہی سوچ رکھیں, بالکل دل کی کیفیت آپ کی زبان کے برابر ہو جائے, آپ کی زبان کا بیان اور من کی جو کیفیت وہ ایک جیسی ہو جائے, آپ اللہ کے ولی بن گئے. حاجی سے نیت کریں, ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہم کھوٹ سے پاک کریں گے. اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر جاتا نہیں. کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی, گالی دی, یہ حقیقت ہے کہ بعض جس سے خاص طور پر توقع نہ ہو, اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کا اثر جاتا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں دل صاف کریں, وہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دل صاف کروں گا, لیکن وہ دل سے وہ اثر نہ جائے تو میں کیا کروں؟ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ دل کی وہ کیفیت کہ جو باوجود کوشش کے ختم نہ ہو, اس پر مواخذہ نہیں ہے, اور وہ دل کی شفافیت کی منافی بھی نہیں ہے. آپ ایک دفعہ طے کر لیں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں رکھتا. اب وہ جس نے تکلیف پہنچائی تھی, اس کی تکلیف کا اثر کا باقی رہنا آپ کی نیت اور آپ کی نیت کی پاکیزگی کو متاثر نہیں کرتا. آپ دلیل جب سنیں گے تو بات مزید سمجھ میں آئے گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جنگ احد میں. جن صاحب نے قتل کیا وہ بعد میں ایک عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں درخواست کی کہ مجھے معافی دی جائے اور مجھے اسلام کی دولت سے مشرف کیا جائے. یہ سب آپ کے علم میں ہے. تو چنانچہ انہیں مسلمان کیا گیا, مسلمان ہو گئے. وہ وحشی سے حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. بڑے ادب سے سرکار کی خدمت میں مجلس میں آیا کرتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ سرکار کے قلب سے بڑھ کر کس کا قلب صاف ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو, جب بیٹھتے ہو تو چچا کی یاد آتی ہے. دل میرا صاف ہے, معاف میں کر چکا ہوں, لیکن اس زخم کو بھلانا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو کسی آدمی کو اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہو اور اس تکلیف کی بنا پر وہ اپنے دل کو اس تکلیف باوجود کوشش کے اس تکلیف کے اثرات کو نکال نہ سکتا ہو تو پریشان نہ ہو. اس کی بنا پر اس نے جو نیت کی ہے قلب کو پاک اور صاف کرنے کی, ہر طرح کے کھوٹ سے صاف کرنے کی, اس کی نیت اور نیت کے اثرات و ثمرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حسن نیت پر جو مراتب ہیں, جو انعامات ہیں, وہ سارے کے سارے اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تھے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں. اب یہ جملہ کہنے میں تو بڑا سادہ سا ہے, لیکن
بات بہت بڑی ہے کہ ایک شخص کے جنتی ہونے کی بشارت و ضمانت خود سرکار دے رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک صاحب تشریف لائے, وضو کر کے وہ آئے تھے تو وضو کا پانی ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہا تھا. یہاں پہ داڑھی کا بطور خاص میں تذکرہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ تھے وہ اہتمام سے سرکار کی سنت مبارکہ کو بہت ہی یوں سمجھے کہ ادب سے, بڑی عقیدت اور محبت سے سنت مبارکہ کو اختیار فرماتے تھے. تو اس یہ داڑھی سے پانی کے قطرات کا ٹپکنا یوں سمجھیں کہ جنت کے حوالے سے یہ ہے کہ موتی ٹپک رہے تھے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. حاضر خدمت ہوئے, بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے. یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر جوتے اٹھانے ہوں تو بائیں ہاتھ سے اٹھائیں. صحابی کا طرز عمل ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اپنے جوتے اٹھا کر کے جو چلنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے چلیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہوں گے, اب سب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ وہ صاحب آئے. اب صحابی ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی قسمت پہ رش کر رہے ہیں, اور وہ اتنے بادشاہ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے رائیونڈ مرکز کی جگہ وقف کی تھی, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں. تو وہ صحابی تشریف لائے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی بات ہو چکی ہے, میرے لیے جنت کی ضمانت میرے آقا دے چکے ہیں. خیر نماز پڑھی, مجلس برخاست ہو گئی. اگلے دن پھر سرکار نے نماز سے ذرا پہلے فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں. تو تھوڑی دیر بعد وہی صحابی پھر آئے اور وہی کیفیت تھی. تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب ابھی آئیں گے جو جنتی ہیں. پھر وہی صحابی آئے. اب تو مارے حیرت کے, خوشگوار حیرت کے, صحابہ کہنے لگے یار کیا قسمت پائی اس آدمی نے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں. ایک صحابی کو جستجو ہوئی کہ میں معلوم کروں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ انہیں یہ مقام ملا. نماز سے فارغ ہو کے جب وہ گھر جانے لگے تو ان صاحب نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ اگر اجازت دیں تو گھر تک چلوں. جی آئیے تشریف لائیں. جب گھر پہنچے تو کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے یہاں ٹھہر جاؤں. کہ ہاں بالکل ٹھہریے. تو وہ انہوں نے قیام کیا. اب یہاں پہ میں بھول رہا ہوں کہ 1 دن قیام کیا یا 3 دن, بہرحال انہوں نے قیام کیا. مقصد یہ تھا کہ میں وہ عمل تلاش کروں کہ جس کی بنا پہ یہ مقام ملا ہے. اب دیکھا کہ ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے. نعوذ باللہ, خاص عمل سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عمل نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسا میں اپنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مثال تو بہت اچھی نہیں ہے لیکن کیا کریں کہ ہم سبھی بیمار ہیں, تو بیمار آدمی صحت کی مثال کو کیا سمجھے گا. یوں سمجھیں کہ ایک جگہ میں, ایک دائرے میں پی ایچ ڈی سے کم کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. سارے پی ایچ ڈی ہیں. اب ایک پی ایچ ڈی دوسرے پی ایچ ڈی کو جب دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا عمل کوئی خاص نہیں. مراد یہ ہے کہ جو سارے پی ایچ ڈیوں کے پاس جو ڈگریاں ہیں وہ تو ہیں, ان میں مزید بہتر کیا ہے. صحابہ کے پاس جو صحابی ہونے کی ڈگری ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اربوں خربوں ولی اور زاہد مل جائے, ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. مطلب یہ کہ ہم سب صحابہ میں جو پاکیزگی, جو اعمال صالحہ, جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ تقریباً وہی ان کے پاس بھی ہے. کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں کہ فلاں کوئی ایسا عمل ہو جس کی بنا پہ یہ مقام ملا ہو. بغور دیکھا, نوافل کا, ذکر اذکار کا, تلاوت کا سارا اہتمام دیکھا کہ یہ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, فلاں بھی کرتے ہیں. وہ 1 دن یا 3 دن قیام ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت لی. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ آنا اور آپ کے گھر میں قیام کرنا یہ تو ایک بہانہ تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ ایک صاحب آئیں گے جو جنتی ہیں. تو ہمیں بڑا رشک ہے کہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے. تو وہ صحابی بھی بڑے حیران ہو کہ اچھا میرے بارے میں یہ کہا, کہ ہاں آپ کے بارے میں کہا. وہ مزید حیران یہ ہوئے, کہنے لگے کہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے. کہنے لگے آپ کو کوئی خاص عمل نہیں تو سرکار نے کیوں فرمایا؟ کہ تو پھر یہ تو سرکار ہی جانے, مجھے تو معلوم نہیں. خیر وہ جانے لگے تو جیسے کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو جاتے جاتے روکا, ذرا سنیے گا.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिएगा, तो रुके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा सुनिएगा, तो रुके। हाँ कहिए, क्या कहते हैं? कहने लगे एक बात है, मैं आपको बताऊं, शायद उसमें आपकी कोई दिलचस्पी है। वो ये है कि सुबह से शाम और शाम से सुबह मैं इस तरह करता हूं कि मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं होता। कहने लगे यही तो मालूम करने में आया था। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इसी तरह क़ल्ब की शफ़ाफ़ियत नसीब फरमाए।